6-7 نومبر 1907 سے پہلے وہ بندہ جو ذکی غلام میں پیدا نہیں ہوا. دس مینس کہ 6-7 نومبر 1907 سے پہلے کا کوئی بھی دعویٰ کرنے والا، خواہ وہ حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا بیٹا ہو، خواہ وہ جماعت میں سے کوئی بندہ ہو، تو وہ بندہ اس پیشوی مسلم ملک کا مصداق بن نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے الہامات یہ ہمیں بتا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدعی کون تھا 6-7 نومبر 1907 سے پہلے والا مدعی کو ہے جماعت میں؟ ہے، بالکل ہے. خلیفہ ثانی مدعی ہے اور وہ پیدا ہوئے 1899 میں پیدا ہوئے، 12 جنوری 1899 میں. دس مینس کہ الہامات جو ہیں ذکی غلام کے متعلق، وہ الہامات ہی خلیفہ ثانی کے دعویٰ کو جھٹلا رہے ہیں. اس سے کہ جب ہم کلام اللہ وہ جو آنس پر نازل ہوتا، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر فرما کر ان کو بشارتیں دی پہلے کہ اے ابراہیم میں تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، اے زکریا میں تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتا ہوں، اے مریم میں تجھے ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں. ان سب برگزیدہ انبیاء نے اس وقت فرشتوں سے بات کہی کہ ہمارے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، اور فرشتوں نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ہاں جس کی ہم بشارت دے رہے ہیں ٹھیک ہے، آپ جو بتا رہے ہیں کہ وہ صورتحال ایسی ہے کہ جس میں پیدا نہیں ہو سکتا بچہ، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ پیدا ہوگا، میں تجھے دوں گا. اور پھر اس کے بعد وہ بچے ان برگزیدہ نبیوں کے گھر میں پیدا ہوئے. اور پھر ذکی غلام کی میں بتاتے دوں، جو ذکی غلام حضرت مرزا صاحب کو الہامی طور پر جس کی بشارت ملی تھی، بالکل انہی الفاظ میں حضرت مسیح ابن مریم ناصری علیہ السلام کو سورۃ مریم میں فرشتہ فرماتا ہے کہ لے احبا غلام الزکین، یعنی اے مریم میں تجھے ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں. تو پھر حضرت مریم صدیقہ علیہ السلام نے بھی جواب فرمایا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ذکی غلام میں پیدا ہو جائے، کیونکہ میری تو شادی نہیں ہوئی. اور پھر یہ فرمایا کہ میں بدکار بھی نہیں ہوں. جواب میں فرشتے نے فرمایا کہ اے مریم جو تو کہہ رہی ہے بالکل ٹھیک ہے، نہ تیری شادی ہوئی ہے اور نہ تو بدکار ہے، لیکن جو اللہ نے فرمایا وہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کن فیکون کی طاقت رکھتا ہوں، میں جو چاہوں جس کے بارے میں کہوں ہو جا وہ ہو جاتا ہے. ایسے حضرت ذکریا علیہ السلام کی بات ہے، اسی سورۃ مریم بھی ہے، سورۃ آل عمران میں بھی یہ باتیں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ فرمایا ہے، بلکہ 3 جگہ. لیکن فرشتوں نے کہا کہ اے ابراہیم اللہ تعالیٰ تجھے ایک بچے کی شکل دے گا، یعنی ایک بچے کے بارے میں فرمایا علیم غلام، اور ایک کے بارے میں فرمایا حلیم غلام. علیم غلام حضرت اسحاق علیہ السلام جب بشارت دی تھی، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. حلیم غلام کی جب بشارت ہوئی تو سب سے بڑا بیٹا حضرت ابراہیم السلام کا اسماعیل علیہ السلام وہ پیدا ہوا تھا. تو یہ جو قرآن میں ذکر آتا ہے باتوں کا، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مقصد قرآن کا ایک لفظ بھی بے مقصد الہام نہیں ہوا. اس میں جو واقعات بیان ہوئے اس میں نصیحتیں ہیں آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. اور یہ جو ڈسکشن ہے فرشتوں کی اور ابراہیم علیہ السلام یا حضرت ذکر علیہ السلام یا حضرت مریم علیہ السلام کی، اس میں بھی مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ آئندہ زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہونا ہے کہ ایک بندہ مصداق نہیں ہوگا میری بشارت کا، وہ پہلے پیدا ہو چکا ہوگا، وہ دعویٰ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آنس پر جو نازل فرمایا اس میں ایک سنت اپنی بتا دی، لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو جب میں کسی غلام کی بشارت دیتا ہوں تو بشارت کے وقت وہ غلام پیدا نہیں ہوا ہوا تھا، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جماعتی احمدیہ کا یہ جو سٹینڈ ہے یا خلیفہ ثانی کے دعوے پر ان کا اصرار ہے غلط ہے. ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے خدا سے نہ لڑیں، کیونکہ قرآن سے لڑنا، آنسم سے لڑنا، حضرت مرزا صاحب سے لڑنا، خدا سے لڑنا، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے لڑ کے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں کامیاب ہوں گے. ان کو سوچنا چاہیے کہ جو غلطی ہو چکی ہے اس پہ سیریسلی غور کریں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. یہ معاملہ میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں. یہ معاملہ جو مسلمانوں میں یہ عقیدہ چلا آ رہا تھا نا کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ چلے گئے اور وہ صدیوں سے وہاں بیٹھیں گے، وہ آئیں گے اور غلبہ اسلام کریں گے، یہ بھی غلطی تھی. لیکن یہ جو جماعت میں غلطی ہو چکی ہے اس سے زیادہ سنگین غلطی ہے. میں بتاتا ہوں کہ کیسے سنگین ہے. وہ جو مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ آسمان پہ چلے گئے، اس کے متعلق کسی بندے نے کسی مفاد کی وجہ سے دعویٰ نہیں کیا تھا.
چلتے چلتے صدیوں عیسائیوں کا مسلمان عالم اسلام میں داخل ہونے سے ایسا ایسا عقیدہ یہ بن گیا. کسی خاص گروہ نے یا کسی انسان نے یہ عقیدہ نہیں گڑھا تھا غلط کہ اس کے اپنے مفادات پورے ہو جائیں. اس لیے آج سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ صدیوں کے بعد ایسا ایسا کہ اسلام میں آ گیا اور پختہ ہوتا گیا اور لوگ اس میں پکے ہوتے گئے. اس میں کسی خاص بندے کو کسی خاص گروہ کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. لیکن ہماری جماعت احمدیہ میں کیا ہوا؟ ایک آدمی نے خود دعویٰ کیا جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ وہ اس پیشوی کا مصداق ہی نہیں ہو سکتا. اور الہامات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے وہ الہامات بابا کے بلند کہہ رہے ہیں کہ 6-7 نومبر 1907 سے پہلے پیدا ہونے والا کوئی بھی بچہ، خواہ وہ حضرت مرزا صاحب کے گھر میں پیدا ہو خواہ اس کی جماعت میں پیدا ہو، وہ پیشوی مسلم موعود کا مصداق نہیں بن سکتا. اللہ نے وعدہ کیا کہ میں اس کو نہیں بناؤں گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا 6-7 نومبر کے بعد صاحب اللہ کا غلام ذکی. حضرت مرزا صاحب فرمایا کہ میں تجھے ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں. یعنی وہ بشارت ہو رہی ہے تو بشارت جو جس کی بشارت دی گئی اس نے تو بعد پیدا ہونا. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ میں جو عقیدہ ہے مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق کہ وہ خلیفہ ثانی مسلم موعود تھے، وہ غلط ہے. میں جیسے بھی کہوں، سختی سے کہوں یا پیار سے کہوں، مان لو، کیونکہ یہ غلط عقیدہ ہے، اس کو آپ سچا نہیں کر سکتے. جھوٹے عقیدوں کو سب نہیں کر سکتے. ایسے ہی جیسے کہ پورا مسلمان 100 سال سے لگے ہوئے ہیں حضرت مرزا صاحب کی جماعت کا مقابلہ کرنے کے لیے کہ نہیں جی اس سے تو اوپر چلا گیا وہ آئیں گے، لیکن 100 سال ہو گئے، 120 سال ہو گئے، آج تک وہ نہ اوپر ثابت کر سکے نہ اوپر ہے. بلکہ ایسا ایسا دنیا کا یہ عقیدہ ہی بنتا جا رہا ہے کہ یہ عیسائی بھی غلطی پر ہے اور مسلمانوں نے بھی یہ غلطی کی ہوئی ہے، کوئی اوپر نہیں گیا. اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام طور پر مسلمانوں سے یہ بات کی جائے نا کہ حیات وفات مسیح کی، وہ بیچارے اس میں دلچسپی نہیں اب لیتے. وہ سمجھ گئے ہیں کہ نہیں اوپر کوئی نہیں گیا ہوگا. اسی طرح جماعت احمدیہ کے جو جن کا ذہن زندہ ہے یا جو سمجھتے ہیں اس بات کو اور ان کو عرفان ہے اور مذہب کا علم بھی ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو غلطی آ گئی ہے جماعت میں، اس کا مطلب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس غلطی پہ اپنا اڑے رہیں، اصرار کرتے چلے جائیں، ہم چلتے چلے جائیں گے. نہیں، یہ مزید غلطی پر غلطی ہوگی. اس غلطی کا مداوع یہی ہے کہ اس غلطی کو تسلیم کر لیا جائے کہ ہاں ایک غلطی ہو چکی ہے، اور اس کی غلطی کا مداوع یہی ہے کہ اس سے دستبردار ہو کر جو حقیقت ہے اس کا اقرار کر لیا جائے. تو آنے والا بندہ جو بھی ہوگا، ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. جماعت کا لوگوں کا حق ہی نہیں ہوتا کہ آنے والے کے بارے میں فیصلہ کریں گے کون ہوگا، کیونکہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے. اس نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کس کو یہ اعزاز بخشنا ہے. وہ زید کو بنا دے، بکر کو بنا دے. ہاں ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کے جو 72 فرقے ہیں احمدیوں کے علاوہ، ان میں سے نہیں ہوگا. وہ ہوگا تو حضرت مرزا صاحب کی جماعت میں سے پیروکاروں میں سے ہوگا. یہ قطعی فیصلہ ہے، اس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں. حضرت مرزا صاحب کی جماعت میں کہاں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں فرمایا. اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتا اپنے الہامات میں کہ اے میرے بندے کہ وہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، تو پھر ہم مانتے اس بات کو کہ وہ ذکی غلام حضرت مرزا صاحب کی اگر بیٹوں میں نہیں تھا تو پھر اس کی اولاد میں ہوگا آگے. لیکن پورے الہامات میں 26 مئی 1908 تک حضرت مرزا صاحب فوت ہوئے ہیں، اس وقت تک پورے الہامات دیکھ لیں اٹھا کے. لڑکے کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. لیکن ذکی غلام کے متعلق کبھی کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنا پابند نہیں کیا اپنے آپ کو اس ذکی غلام کو حضرت مرزا صاحب کی نسل میں سے، ذریت میں سے پیدا کرنے کا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پابند کرے کہ وہ حضرت مرزا صاحب کی نسل میں پیدا کرے؟ یہ بڑی زیادتی اور یہ بڑی ایک مطلب کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اپنے آپ کو آگے لے کے جانے والی بات ہے. اس لیے جب اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے متعلق کھلا چیس رکھ دیا کہ میں بناؤں گا، وہ 72 فرقوں میں سے نہیں بناؤں گا، مسلمانوں کے بناؤں گا، حضرت مرزا صاحب کی جماعت میں سے، میں حضرت مرزا صاحب کی نسل میں سے بھی بنا سکتا ہوں، اور میں اگر چاہوں تو اس کی روحانی لوگ جو اولاد ہے اس کی جو ماننے والے ان میں سے بھی بنا سکتا ہوں. انہوں نے اپنا کھلا رکھا ہے. اس لیے کوئی بندہ، کوئی جماعت، کوئی گروہ یہ نہیں کر سکتا، اسٹینڈ لے سکتا کہ نہیں اس نے تو حضرت مرزا صاحب کی نسل میں سے پیدا ہونا ہے. بہر کچھ لوگ غلطی اس میں مبتلا ہیں، میں ان کو جواب دے چکا ہوں اپنے مضامین میں. میں یہاں پہ بھی کہتا ہوں تم ایک الہام ثابت کر دو میرے سامنے کہ وہاں پہ لکھا ہوا ہو، جیسے لکھا ہوا لڑکی کے متعلق، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے، تیری ہی ذریت و نسل ہوگا.